Dear students, in this module, we are going to talk about the religion and what is its role in defining morality. But first of all, let us try to understand what morality is. Theologians and philosophers have faced issues while debating religion and morality. For example, is religion a good source of morality? Are there any other better sources of morality? Or is utilitarianism a good source of morality? We will be talking about these shortly, but first of all, let's try to understand what morality is. Morality means that we should have some criteria based on which we could judge about our actions, human actions, that whether an act should be considered right or wrong. صحیح غلط اور اچھے برے کی تمیز جو ہے یہ morality کہلاتی ہے. مثلاً آپ کے لیے کوئی ایکٹ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کی نظر میں وہ برا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں جس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے یا آپ کو چوری کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید چوری کرنا یا جھوٹ بولنا ایک اچھا عمل ہے. لیکن کسی بھی سٹینڈرڈ سے، کسی اور پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پرکھیں گے تو یہ کبھی بھی اچھا عمل نہیں کنسیڈر ہوگا. تو اس لیے ہمارے پاس ایسا کیا پیمانہ ہو جس کو بنیاد بنا کر ہم کسی بھی عمل کو اچھا یا برا کہہ سکیں. تو morality ایک ایسا سسٹم آپ کے لیے دیتی ہے جس سے آپ وہ پیمانہ بنا سکیں جس کے اوپر آپ اپنے اعمال کو، اپنے ایکشنز کو پرکھ سکیں. مذہب ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے. بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر غیر مذہبی ہیں، وہ کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کسی بھی عمل کے اچھے یا برے ہونے کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. اپنا وہ تصور کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. The first one, which is very important philosophy of morality, is utilitarianism. So utilitarianism focuses on the greater good for the greater number of people. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انگلش فلاسفر تھے جرمی بینتھم اور اس کے بعد جان سٹورٹ مل. ان کے یہ تصورات ہیں جس کے مطابق ان کا یہ خیال تھا کہ ہر وہ عمل جس سے انسان کے لیے جو ہے اچھائی پروڈیوس ہو سکتی ہے، زیادہ انسانوں کے لیے اچھائی پروڈیوس ہو سکتی ہے یا زیادہ بڑی تعداد میں اچھائی پروڈیوس ہو سکتی ہے، اس عمل کو ہم اچھا کہیں گے، اور جس سے برائی پروڈیوس ہوتی ہے اس عمل کو ہم برا کہیں گے. سو morality should be based on the principles of utilitarianism. Morality would be right if it provides the greater happiness for the greater number of people. جمی بینتھم کا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ خوشی اور غم کے ذریعے جو ہے پہچانا جاتا ہے. مثلا انسانی فطرت ہے کہ وہ خوشی کی طرف بھاگتا ہے اور غم سے جو ہے وہ جان چھڑاتا ہے، یا دکھ سے جان چھڑاتا ہے، یا تکلیف سے جان چھڑاتا ہے. تو ہر وہ عمل جس سے انسان کو خوشی ملے وہ اچھا عمل ہوگا، اور جس سے انسان کو دکھ یا تکلیف پہنچے وہ برا عمل سمجھا جائے گا. تو morality would be wrong if it provides less happiness for the greater number of people. تو اس میں پھر بعد میں آنے والوں نے کچھ میتھمیٹیکل پروسیجرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی، جس کے ذریعے یہ مقصد تھا کہ اگر کوئی بھی انسان کا عمل جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو خوشی دیتا ہے تو وہ عمل ٹھیک ہوگا، یا زیادہ لوگوں کو دکھ سے بچاتا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے تو بھی وہ عمل ٹھیک ہوگا. یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس کو ٹوٹل کو کیلکولیٹ کریں اور الٹیمیٹلی وہ عمل جو ہے وہ ایک ہیپینس اینڈ رزلٹ کے طور پر پروڈیوس کرے تو بھی وہ عمل جو ہے وہ اچھا عمل کہلائے گا. جبکہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی موجود ہے. دا پرنسپلز آف یوٹیلیٹیرین آر ناٹ انکلوسیو، یا آبجیکٹیو عمل یہ نہیں ہوتا ہے. مثلاً آپ کے لیے جو چیز خوشی ہے وہ ہو سکتا ہے میرے لیے خوشی نہ ہو. اسی طرح سے ایک وقت میں چند لوگوں کو جو ہے ایک چیز سے خوشی مل رہی ہے، دوسرے وقت میں ہو سکتا ہے وہی چیز جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو. تو اس طرح سے یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ ایک
ایسا آفاقی مورل پرنسپل نہیں ڈٹرمن کر سکی جس سے ہم یہ طے کر سکے کہ کیا یہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ سب کے لیے ایک ایپلیکیبل مورالٹی کا تصور دے سکتا ہے. سو یوٹیلیٹیرینزم اٹ اگنورس دا جسٹس اینڈ اٹ لیکس دا سینس آف انٹیگریٹی اینڈ کمٹمنٹ ٹو جسٹیفائی مورالٹی. جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ مثال کے طور پہ کسی کے لیے گائے کو ذبح کر کے کھانا یا اس کا گوشت کھانا جو ہے یہ خوشی کا باعث بن سکتا ہے، کسی دوسری کمیونٹی کے لیے ہو سکتا ہے یہی عمل جو ہے وہ باعث تکلیف ہو. تو اس طرح سے یہ کنٹیکسچولائز ہو جاتی ہے مورالٹی. تو اچھا مورالٹی کا جو اچھا تصور ہے وہ اس کی آفاقیت یا اس کی یونیورسلٹی کے اندر ہوتا ہے. سو ناٹ آل پیپل pursue happiness, some people also pursue the virtue. تو اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف خوشی کو اچیو کرنا ہو. بعض لوگوں کے لیے نیکی کا تصور جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. اور اسی تصور کو لے کے ڈیونٹولوجیکل ایتھکس کی مورالٹی موجود ہے جو ایک جرمن فلاسفر ہیں ایمانوئل کانٹ. He says that the actions are considered good because of the characteristics of actions and not because the product of action as a good. یعنی کسی بھی عمل کو بذات خود اچھا یا برا ہونا چاہیے، نہ کہ اس عمل کو اس کے نتیجے کے بعد پرکھا جائے کہ اچھا یہ عمل اچھا تھا یا برا تھا. مثال کے طور پہ ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے. فرض کریں کہ چوری کرنے سے اگر بہت سے لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ خوشی مل جاتی ہے، تو کیا وہ عمل اچھا عمل کہلائے گا؟ ڈیونٹولوجیکل ایتھکس یا ایمانوئل کانٹ یہ کہتا ہے ہرگز نہیں. چاہے اس سے سارے لوگوں کو خوشی مل رہی ہو پھر بھی چوری کرنا جو ہے وہ ایک برا عمل کہلائے گا، کیونکہ اس عمل کو بذات خود برا جو ہے وہ ہم ڈیفائن کریں گے. So duty for the sake of duty is an example of deontological ethics. عمل بذات خود جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک مورل پرنسپل ہونا چاہیے، نہ کہ اس عمل کا نتیجہ. We do have the criticism on deontological ethics as well. For example, the good action is contextual and cannot be universalized. It also says that کسی بھی عمل کو اچھا یا برا تصور کرنا یہ کہاں سے طے ہوگا؟ ہمارے پاس وہ کون سا پیمانہ ہوگا کہ ہم کسی بھی عمل کو بذات خود میں جو ہے وہ اچھا یا برا مان سکیں؟ مثلا چوری کرنا، یہ ہمیں کون بتائے گا کہ چوری کرنا ایک برا عمل ہے؟ کسی کی مدد کرنا جو ہے یہ اچھا عمل ہے؟ اس کے لیے شاید ہمیں ریلیجن یا مذہب کا سہارا لینا پڑے. سو اٹ لیکس دا وائبرنٹ انسپریشن فار دا پرفارمنس آف اے گڈ ایکٹ and no clear way to resolve the moral duties when they come into conflict with one another. For example, جب دو اچھے عمل جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ایک دوسرے کو کانفلکٹ کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک اچھے عمل کو ترک کر کے دوسرے عمل کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے؟ تو it's a kind of moral dilemma that is usually faced when it comes to the deontological ethics. And finally, we do have the virtue ethics. It lays the emphasis on the virtue or the moral character of the person that who is committing an act. For example, there is someone who is in dire need as compared to the other person, so that context would be determined by the virtue ethics. And utilitarian would help the needy if it maximizes the happiness, whereas a deontologist would emphasize on the action if it is in accordance with the moral law. And on the other hand, the virtue ethics would hold that the helping other would be considered benevolent because it is being given to us as a rule by some supernatural being, otherwise means God. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو morality کا تصور ہوگا وہ ایک objective تصور کنسیڈر کیا جائے گا، جس کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں یا ہمارے اعمال کو اچھا یا برا جانچنے کا جو فیصلہ ہے وہ خدا کی ذات کے پاس یا اس کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ وہی سب سے بہترین جاننے والا ہے. وہ ہماری انٹینشنز کو بھی جان سکتا ہے اور ہمارے چھپے ہوئے اعمال کو بھی جان سکتا ہے. تو لہٰذا انسان کے پاس کوئی ایسا میکنزم یا میتھڈ نہیں ہے جس سے
وہ ایک ایسا اچھائی کا تصور پیدا کر سکے جو آبجیکٹو ہو اور جو سب کے لیے جو ہے وہ قابل عمل بھی ہو سکے.